جی میں نا وہ آپ کی ایک سن رہا تھا جی پروگرام، اس میں آپ تعریف قرآن کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اچھا تو جی سر. میری عرض یہ ہے کہ آپ تعریف قرآن کے حوالے سے آپ کیا موقف اختیار کرتے دیکھیں ہم میرے نزدیک قرآن اتنا ہی اہم ہے جتنا ہی سنت اہم ہے. سنت قرآن سے سنت کی اہمیت کم نہیں ہے، اور جتنے قرآن کے الفاظ اہم ہیں اسی طرح قرآن کے معانی بھی اہم ہیں. تو مسلمان صرف غیرت دکھاتے ہیں قرآن کے الفاظ کے متعلق کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اس کے علاوہ قرآن کے معانی کے متعلق ہم سب کا اجماع ہے کہ قرآن کے معانی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر کیا تھا، صحابہ کو سکھایا تھا، خطبے دیے تھے، تفسیر وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب، جو معلم کتاب تھے وہ سب کھو گئے ہیں. وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. شیعوں کے پاس کچھ ہے، جماعت مخالفین کے پاس بہت کم ہے. اور اس کے علاوہ سنت تو بری طرح ناقص ہے، وہ بھی پوری سنت ہم تک نہیں پہنچی، اس سنت کا ایک حصہ ہم تک پہنچا. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ دین ہر طرف سے، دین جو مسلمانوں کے پاس ہے ہر طرف سے ناقص ہے. کیونکہ ہم مان بھی لیں کہ الفاظ قرآن اگر محفوظ بھی ہیں تو وہ الفاظ، ان الفاظ سے اگر جب تک ان کے معانی ہمارے پاس نہیں ہے جس طرح اللہ نے ارادہ کیا ہے. مثلا ایک کتاب ہے ہمارے پاس، ایک شاعر کا کتاب ہے، اس کا شاعر ہمیں سمجھ نہیں آتی اچھی طرح سے کہ اس کے شاعر کے اشعار کے کیا مراد ہیں، اچھی طرح سے ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو لازمی بات ہے، یہ الفاظ کے حد تک تو ہیں، اس میں آپ مزے اٹھاؤ، شعر سنو، شعر پڑھو، واہ واہ کر دو، لیکن معانی نہیں آتے تو اس کے معانی سے ہم محروم رہیں گے. اسی طرح قرآن مجید کے متعلق ہم مان بھی لیں کہ الفاظ اس کے محفوظ ہیں، تو اس میں بلا شک اس کے معانی کہاں ہیں؟ وہ معانی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھے وہ تو کھو گئے. اسی طرح سنت کی بات، تو یہ ایک طرح سے ایک غیرت دکھاتے ہیں مسلمان کہ اگر قرآن محفوظ ہے تو الفاظ اگر محفوظ ہے تو سمجھتے ہیں کہ سارا مشکل حل ہو گیا ہے. نہیں، الفاظ اگر محفوظ بھی ہوں میرے محترم ناظرین تو اس طرح نہیں ہے کہ سب مشکلات حل ہو گئے، نہیں، مشکلات بحال خود باقی ہیں. جہاں تک الفاظ قرآن کا تعلق ہے تو مسلمان جو شیعہ بھی ہیں اور جو ہمارے بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں وہ ہیں، یہ سب ان دونوں کا فی الحال اکثریت یہی کہتی ہے کہ، بلکہ جماعت اہل سنت کی اکثریت یہی فرماتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہے. تو جب ہم فریقین کے علماء کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس بات پر، کیونکہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ بدیہی تو نہیں ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر قرآن ناقص ہے تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، قرآن کامل ہے تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. تو دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کو جب ہم دیکھتے ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہ شیعہ علماء جو کہتے ہیں قرآن کامل ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. جو معزز اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں کمی نہیں ہے، تو ان کے دلائل کو بھی آپ جب کھولتے ہیں تو سوائے تعصب کے کہ وہ تعصب کے بنا پر دلائل کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے دلائل کو اچھی طرح سے نہیں دیکھتے کہ ان کے دلائل ان کے مدعا پہ دلالت نہیں کرتی. دوسری طرف جب ہم آتے ہیں کہ جو لوگ نزول قرآن کے شاہد تھے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا کیا موقف ہے، بالخصوص اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، اور قرآن اور اہل بیت اکٹھے حوض کوثر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وارد ہوں گے. تو ان کا کیا موقف ہے؟ تو جب ان کے متعلق آتے ہیں تو صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اخیار علیہم السلام دونوں کی اجماع ہے بلا شک و بلا ریب کہ قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے. ترتیب نزول نہیں ہے، اس کے علاوہ آیات اس میں سے کم کیے گئے ہیں. یہ تو بدیہی بات ہے، جو شخص اپنے تعصبات کو چھوڑ دے، ادلہ کی طرف دیکھے کہ دلیل کیا کہتی ہے. موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا یہ کامل ہے؟ اس کے کامل ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیا یہ ناقص ہے؟ اس کے ناقص ہونے پر ادلہ بے حد و بے حساب ہیں. دونوں فریقین کے روایت اس مسئلے پہ نہ صرف کثیر اور صحیح ہیں بلکہ متواتر ہیں. جی سر، بسم اللہ کر. جی میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے جی، اس میں سے دو باتیں مجھے نظر آئی ہیں جی. ایک بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ دین کامل نہیں، دین ناقص ہے، اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ تحریف قرآن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس میں تعریف ہوئی ہے، اور آپ نے کہا کہ اس پر دلائل بھی موجود ہیں. جی ہاں، تو یہ دو باتیں ہیں جی. پہلی بات یہ ہے کہ دین ناقص ہے، جو جبکہ مسلمان اللہ جو رب مسلمانوں العزت کے نے پاس ہے.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اب آپ کو ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص۔ اب آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ للہ الدین الخالص، کہ جس چیز کا حق مقدم ہو اس کو مؤخر کر دیا جائے، جس کا حق مؤخر ہو اس کو مقدم کر دیا جائے، اس میں تخصیص آ جاتی ہے۔ تو للہ الدین الخالص، للہ یہ خبر مقدم بن جائے گی، تو الدین الخالص یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ تو نمبر ایک کہ اس میں للہ الدین الخالص، ایک اس میں بات یہ ہے کہ اس میں تخصیص واقع ہو گئی۔ دوسری کیا ہے؟ وہ ہے الا للہ الدین الخالص، الا حرف تنبیہ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک الا حرف تنبیہ استعمال ہوا، دوسرا خبر مقدم مبتدا مؤخر تخصیص پیدا ہو گئی، اور دوسری جو میں نے آپ پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دو آیات جو ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ اور دوسری چیز کہ آپ نے کہا کہ تحریف قرآن کے حوالے سے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے، یعنی ہم سے مراد آپ نے لیا کہ تشیع کے جو علماء ہیں، آپ نے کہا کہ ان کے پاس بھی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب اگر میں آپ کو یہ حوالہ پیش کروں قرآن مجید میں سے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، آپ پھر اس پر کوئی نہ کوئی بطلان لے کے آ جائیں گے، جبکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ میرا سوال یہ ہے کہ و انا لہو کی جو ہو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اور وہ جو میں نے دو آیات پیش کی ہیں ان کا مجھے آپ جواب ارشاد فرما۔ ایک لہو کی ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، دوسرا وہ جو دو آیتیں ہیں ان کا جو حقیقی مصداق ہے وہ کیا ہے؟ جی میرے معزز ناظرین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے آپ کا دین آپ کے لیے کامل کیا ہے اور اپنی نعمت آپ پہ تمام کر دی ہے، اور اسلام کو دین کے حیثیت سے آپ کے لیے میں نے پسند کیا ہے، اور اس سے میں راضی ہوا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو قبلہ صاحب کا یہ فرمان ہے کہ یہ دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام کامل ہے۔ دین اسلام کامل ہے بلا شک و بلا ریب، دین اسلام کامل ہے۔ وہ کون سا دین؟ وہ دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ دین جو انہوں نے اپنے اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو منتقل فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو دین جس دین میں اس کے بعد بدعتیں داخل ہو گئیں، اس دین میں سے بہت ساری چیزیں چینج کی گئی ہیں، اس کے اجزاء نکالی گئی ہیں، اس میں بدعتیں داخل کی گئی ہیں اس کی جگہ، اور اس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حذف ہو گئے۔ اب اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اس میسج کا نام ہے، اس پیغام کا نام ہے، اس رسالت کا نام ہے جو اللہ نے بشر کے لیے بھیجا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق امین ہے، انہوں نے اس انفارمیشن کو، اس میسج کو لے کے آیا ہے۔ اگر اس انفارمیشن میں سے، اس میسج میں سے بعض اجزاء کٹ گئے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں تاریخ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ میسج ہمیں ناقص پہنچا۔ وہ میسج اس وقت کامل تھا بلا شک بلا ریب، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن جو دین ہمارے اب یہ مسلمانوں کے پاس ہے، اس کی وہ بہت بدیہی ہے۔ عالم محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن مجید یہ اسلام کا رکن رکین ہے، اس کا اسلام کا ستون ہے۔ اب مجھے بتائیں قرآن کے معانی کی اہمیت ہے یا نہیں؟ قرآن کے معانی کی قطعاً اہمیت ہے۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، ویزکیہم لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ان کی گناہوں سے ان کو دور کرتے ہیں، بری عادات بری آداب سے دور کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسری شان یہ ہے کہ ان کو کتاب سکھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی ڈیوٹیز میں سے، بنیادی واجبات میں سے اللہ کی جانب سے یہ فریضہ ہے کہ وہ کتاب سکھا دیں، کتاب سکھا دیں۔ اب قرآن مجید کے آیات ایسے ہیں کہ اب بلا شک بلا ریب کوئی بھی شخص اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کے آیات ایسے جنرل
اسٹیٹمنٹس ہیں کہ اکثر کہ ان میں مفسرین میں بڑا اختلاف ہے کہ ہر آیت میں وہ مختلف احتمالات دیتے ہیں. آپ تفسیر فخر رازی کھول کے دیکھیے, تفسیر جامع البیان لابن جریر الطبری کھول کے دیکھیے, ہر آیت کے ذیل میں مختلف اقوال الا ماشاءاللہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تفسیر فرمایا ہے بلا شک بلا ریب وہ حجت ہے, کیونکہ وہ قرآن ناطق ہے, قرآن اس کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے, قرآن کا امین وہ ہیں. اب ان کی تفسیر کہاں ہے؟ انہوں نے تفسیر اگر نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن جھوٹ ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ جھوٹ ہے. اگر انہوں نے تفسیر فرمایا وہ تفسیر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا, اگر وہ تفسیر تو آپ دکھا نہیں سکتے, تو پتہ یہ چلا کہ جو انفارمیشن آیا ہے انفارمیشن میں نقصان واقع ہوا, انفارمیشن جو آیا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا, میسج جو آیا ہے اس میسج میں سے بہت سارے گٹ گئے. اسی طرح قرآن کے بعد بلکہ قرآن کے ہم پلہ سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اقدس, ان کا فعل اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن کریم وحی ہے. یہ بھی وحی ہے. وحی کے دو اقسام ہیں, ایک وحی ہے قرآن مجید, دوسرا وحی ہے کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے احادیث ہم تک پہنچے ہیں؟ نہیں, بلا شک بلا ریب نہیں پہنچے ہیں, بلا شک بلا ریب نہیں پہنچے ہیں. آپ خود حنفی ہیں, آپ اپنے فقہ میں جا کر دیکھیے ابو حنیفہ صاحب ان کے پاس کتنے احادیث ہیں, کتنے احادیث کی روح سے وہ فتوے دیتے ہیں؟ بہت ہی کم. اور وہ یہی کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ صاحب کہتے تھے کہ احادیث بہت کم ہے, احادیث اسی لیے مجھے رائے کی ضرورت ہے, مجھے اجتہاد کی ضرورت ہے, مجھے قیاس اور استحسان کی ضرورت ہے. اسی لیے ان کو اہل رائے کہتے ہیں. اسی لیے ان سے بہت شدید اختلاف تھا اپنے زمانے کے محدثین, ان کے زمانے میں جو تھے ان میں بہت کشیدگی تھی ان کے اور ابو حنیفہ کے درمیان. تو لہذا اگر اس میسج میں کمی آ گئی, یہ ایک بدیہی بات ہے, ایک بدیہی بات ہے. الیوم اکملت لکم, اللہ نے دین کامل کر دیا. اگر بعد میں لوگوں نے, مسلمانوں نے اس میں نقصان پہنچایا, اس کو گھٹایا ہے, اس کو ضائع کر دیا, اس کو فراموش کر دیا, تو اس میں اللہ کی اس کا کوئی, اللہ نے تو اہتمام کیا تھا, اللہ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کامل نازل کیا تھا. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو کامل منتقل کیا تھا. تو اگر امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو ضائع کر دیا, فراموش ہو گیا, کتب میں درج نہیں ہوئی, اور اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو یکی بعد دیگر شہید کر دیا گیا, اس طرح اس انفارمیشن میں کمی آ گئی ہے, اس میسج میں کمی آ گئی ہے. یہ تو بالکل آپ تعصب کو چھوڑ دیں, آپ مجھے دکھانے کہ وہ کہاں ہے احادیث تفسیر کہاں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کہاں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے پاس کل 3400 احادیث ہیں ضعیف وغیرہ سب ملا کر, باقی احادیث کہاں ہیں؟ آپ کے علماء اس بات پہ, وہ یہ تو بدیہی بات ہے کہ جتنے پرانے مثلا بخاری کے زمانے میں جتنے احادیث, احمد بن حنبل کے زمانے میں جتنے احادیث تھیں وہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے. احمد بن حنبل سے پہلے جتنی احادیث تھیں وہ احمد بن حنبل کے زمانے میں نہیں. یہ تو وہ بدیہی بات ہے. صحابہ کے زمانے میں جتنی احادیث تھیں الا ماشاء اللہ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام وہ بیان کرتے تھے, افعال اقوال ان کے ہم تک نہیں پہنچے ہیں, تو یہ دین میں نقصان ہے, بلا شک بلا ریب یہ نقصان کا سبب ہے. تو الیوم اکملت لکم دینکم, دین کامل ہے. جی ہاں, وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرچار کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دین احناف کے پاس ہے, جو دین مالکیہ کے پاس ہے, جو دین ماتوریدیہ کے پاس ہے, جو دین اشاعرہ کے پاس ہے, جو دین آج مسلمانوں کے پاس ہے, یہ بھی اسی طرح جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اس کا کوئی, یہ ان دونوں میں بڑا تضاد ہے. پھر بھلے آیات آپ نے تلاوت فرمائی ہے سورہ مبارکہ زمر سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الا للہ الدین الخالص, دین خالص پیور دین اللہ کے کی ہے. للہ لام اگر ہم ملکیت کے لے لیں, پیور دین اللہ کی ہے, یہ اللہ کی ہے, یا پیور دین خالص دین جس دین میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں اس کے منکر پہ لعنت, لیکن یہ کہاں پہ دلالت کر رہی ہے؟ جو دین مسلمانوں کے پاس ہے اس میں بدعت نہیں ہے. یہ آیت کہاں سے دلالت کر رہی ہے اس بات پر؟ یا اس کے سارے اجزاء وہی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, تو اس کا کوئی آپس میں کوئی بنتا بھی نہیں ہے. اچھا, یہ ان کی آپ کا یہ بات, آپ کی دو جو آیت تلاوت کی ان کی جواب. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میں اپنے محترم ناظرین سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ خوب توجہ دیں ہماری باتوں پر. اگر ہماری بات سچ ہے تو مان لیں, کیونکہ حق بات کو ماننا یہ فریضہ اسلام یہی ہے, اسلام کہ حق بات کو مان لیا جائے. وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ.
بشارت دے دو، خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے جو بہترین قول ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھتے ہیں یہ آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس کے متعلق پچھلے پروگراموں میں کافی بات ہو چکی ہے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ لہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے؟ مجھے جواب دے. میں کہتا ہوں میرے لیے مبہم ہے، میرے لیے مبہم ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون میرے لیے مبہم ہے کہ یہ ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے. کیونکہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی، یہ ضمیر قرآن کی طرف پلٹتی ہے یا ان کی اپنی ذات اقدس کی طرف پلٹتی ہے یا کسی اور چیز کی طرف پلٹتی ہے، تو واضح ہوتا کہ یہ کس کی طرف پلٹتی ہے. لیکن کوئی حدیث نہ ہوتے ہوئے یہاں پر مفسرین کے اقوال آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں. اس آیت میں کوئی اس طرح کوئی واضح بات نہیں ہے کہ یہ حتماً ذکر کی طرف پلٹتی ہے، اور ذکر سے بھی مراد حتماً قرآن مجید ہے. تو یہ آپ کی خدمت میں عرض ہے. اور اس کے علاوہ آپ بخاری میں جو جمع قرآن کی حدیث ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، کئی مقامات پر ہے. وہ زید بن ثابت والی روایت کہ پہلے تو جناب عمر خلیفہ ثانی چلے گئے خلیفہ اول کے پاس اور عرض کیا کہ یمامہ میں بہت سارے قراء شہید ہو چکے ہیں، تو آپ جو ہے مجھے ڈر ہے قرآن ضائع ہو جائے، تو آپ قرآن کو جمع کریں. تو خلیفہ اول نے یہی کہا کہ جب یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو میں کیسے کروں. تو انہوں نے اصرار کیا، ان کے اصرار پر خلیفہ اول مان گئے اور انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا اور زید بن ثابت سے کہا کہ تم یہ ڈیوٹی تم سنبھال لو تاکہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں آئندہ مارے جائیں. تو زید بن ثابت نے یہی کہا کہ جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دی ہے وہ میں کیسے انجام دوں. تو بہت انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے مان لیا. یہ بخاری میں کئی مقامات پر ہے، ایک مقام پر نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ سپر نیچرل طور پر، خارق عادت طور پر، اعجاز کے طور پر اللہ تعالیٰ مثلا غیب سے قرآن کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ ابو بکر عمر کو یہ جو کہنے کی یہ ان کی بات ہی خلاف قرآن ہے. ان کی یہ بات ہی خلاف قرآن ہے کہ بھئی ایک چیز کو اللہ نے جب ذمہ داری لے لی کہ میں حفاظت کروں گا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حافظ اللہ تعالیٰ ہے، تو صحابہ جتنے سب قتل ہو جائیں، قاری سب مر جائیں. اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ لیا، اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کی ضرورت ہے یا صحابہ کی ضرورت ہے. تو لازمی بات ہے کہ وہ اس آیت کی یہ تفسیر سے ناواقف ہیں. یہ تفسیر جو آپ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، یہاں پر آپ ہمیں کوئی حدیث دکھائیں کہ یہ قرآن کا اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے جو امام ہے ابو بکر صاحب ہیں، عمر صاحب ہیں اور زید بن ثابت، اور وہ بھی جمع قرآن کے معاملے پر، اس ٹاپک پر، کسی اجنبی ٹاپک پر نہیں، اسی وقت وہ نہیں، بالکل ان کا یہ موقف نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹی نہیں بنتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو غیبی صورت میں، اعجاز کی صورت میں، کرامت اور سپر نیچرل طریقے سے اس کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے نا. وہ بالکل طبیعی اسباب کے قائل ہے کہ اگر ہم نے جمع کیا، حفظ کیا تو قرآن محفوظ رہے گا. ہم نے جمع نہیں کیا، حفظ نہیں کیا، تو جیسے ابھی قاری بہت سارے مارے گئے اور بھی اگر سب مر گئے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. اور یہ نص الفاظ ہیں ابو بکر کے اور عمر کے، بخاری میں نص الفاظ یہی ہیں کہ اگر ہم نے جمع نہیں کیا تو یہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. جی بسم اللہ. جی جتنی آپ نے گفتگو کی ہے اس میں سے دو باتیں نکلی ہیں. جی پہلی تو بات یہ آپ نے کی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی، آپ نے کہا کہ وہ کہاں گئی. یہ میں آپ کی بات کے ساتھ مکمل طور پر اختلاف نہیں کرتا، میں اتفاق بھی کسی حد تک کرتا ہوں کہ جو ذخیرہ احادیث تھا وہ کہہ لیں کہ اس میں جو یعنی گڑبڑ تھی وہ ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے جرح و تعدیل کے امام ہیں، مثال کے طور پر امام ذہبی ہیں، امام قسطلانی ہیں، امام عسقلانی، اور جو اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات ہیں، امام ذہبی وغیرہ، انہوں نے جو اسماء الرجال تھا اس پر انہوں نے کام کیا، سارے معاملات ہوئے. اچھا، جو وحی غیر مطلوب ہے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، تو جو وہ ہم تک پہنچے، اور ائمہ محدثین نے جو یعنی اصول محدثین جو تھے ائمہ ان کے، انہوں نے ان پر حکم جاری کیا، اور بالخصوص جس طرح کے
بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پورا باب ہے اس میں تفسیر کا، اور ترمذی شریف میں بھی ہمارے پاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ آیت ارشاد فرمائی اس سے یہ مراد ہے، یہ ارشاد فرمائی اس سے یہ مراد ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا جی کہ وہ امام اعظم جو تھے ان کے پاس احادیث نہیں تھیں تو اس لیے ان کو اہل الرائے کہا جاتا ہے۔ تو اہل الرائے ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، جبکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہاں سے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر وہاں سے نہ مل سکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے فرامین سے کروں گا۔ فرمایا اگر ان میں سے بھی تجھے واضح طور پر نہ مل سکا، عرض کی انا اجتہد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتہاد کروں گا۔ تو اگر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اجتہاد کروں گا، اہل الرائے یعنی کہ اہل رائے جو ہوتا ہے آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ از خود اپنی طرف سے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ موضوع اور طرف چلا جائے گا، انہوں نے اپنی طرف سے خود از خود جو ہیں وہ باتیں نہیں گھڑی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں ان میں سے انہوں نے جو تھا وہ اس طرح کیا کہ ان میں سے جس طرح نکات نکلتے گیا، جس طرح مسائل کا استنباط و استخراج ہوتا گیا، وہ اس میں سے شکیں ان میں سے جو مسائل تھا وہ اس کا استخراج استنباط کرتے چلے گئے۔ اور دوسرا یہ کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، آپ نے کہا جی لہو جو ہے کہا جی وہ انا نحن نزلنا ذکر، وہ کوئی اور بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے، اب نزلنا یہ تنزیل سے ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ تنزیل باب تفعیل اس کا خاصہ کیا ہے، تو اب باب تفعیل جو ہے اس میں سے تنزیل سے نزلنا آیا، نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، تو یہ جو یہاں باب تفعیل استعمال ہوا، نزلنا تفعیل کا صیغہ آیا، اس کا خاصہ جو ہے، ایک سوال یہ ہے کہ یہ یہاں تنزیل جو نزلنا تنزیل اس میں تفضیل آیا ہے، اس کا خاصہ بھی آپ کو پتہ ہے، یہاں یہ استعمال ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ حضرت سیدنا زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جی، انہوں نے کہا جی ہم اکٹھے کر لیں، تو امامہ میں تو قرہ حضرات ہیں ان کی شہادت ہو چکی ہے، تو اس طرح آپ نے کہا کہ اگر یہی بات ہوتی تو ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ تو جناب آپ کی بات میں ہی میری بات کا جواب ہے، وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید نازل فرمایا وہ مختلف پتھروں کے اوپر یا مختلف چیزیں، مختلف اشیاء ان کے اوپر لکھا ہوا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اس کو حفظ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر، اور وہ قرہ جو تھے وہ کافی سارے شہید ہو گئے، تو یہ اللہ کی ہی حفاظت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا، بخاری شریف میں وہ کئی جگہ پر یہ روایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو انہوں نے پھر یعنی بار بار اصرار کیا، جلد اول جلد ثانی میں کثیر جگہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ وہ جو کام تھا یعنی کہ اجماع قرآن کا، قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کا، جمع کرنے کا، جمع القرآن کا وہ شروع ہو گیا، تو یہی تو اللہ رب العزت کی حفاظت کا ذمہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، یعنی کہ وہ جو صحابہ تھے جن کو یاد تھا وہ شہید ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد فوراً اس کی جو حفاظت تھی، اس کی جو یعنی کہ ایک ترتیب اور تنظیم تدوین کا جو ایک طریقہ تھا منظم طریقے سے وہ پھر شروع ہو گیا۔ ایک اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ ہمارے پاس دین جو ہے وہ ناقص پہنچا، دین تھا کامل لیکن ہمارے پاس دین ناقص پہنچا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم کے موقع پر یہی ارشاد فرمایا، پہلے الیوم اکملت لکم دینکم والی ارشاد فرمائی، پھر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا فاض، مختلف روایات کے الفاظ ہیں۔ اب یہ دونوں جو تھیں وہ ایک جگہ پر، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری قرآن مجید کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا ایک جگہ پر ذکر فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ بھی وہاں موجود تھے، ائمہ اہل بیت بھی وہاں پر موجود تھے، ان کے گھر والے بھی موجود تھے،
تو آپ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ انہوں نے سنا پھر انہوں نے آگے اس کو کیوں نہیں پہنچایا، آپ پھر میرے اوپر اعتراض کریں گے کہ جناب انہوں نے پہنچایا، آگے والوں نے نہیں اس کا بیان کیا۔ بھئی سوال یہ ہے کہ مولا کائنات کے جو ان کے یعنی کہ ان کے شیعین میں سے تھے، ان کے جو اصحاب تھے یعنی کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ تو موجود تھے۔ جب اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جناب سارے جو تھے وہ شہید ہو گئے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ آج بھی سادات جو ہیں اور آج بھی جو ہے وہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ کوئی ایک تو لاکھوں میں سے، کوئی ہزاروں میں سے کوئی ایک تو ایسا بچا ہوگا جس نے دین کامل بیان کیا ہو یا کوئی کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہیں، مولا کائنات یہ ارشاد فرمایا، یا پھر کوئی ایک بھی نہیں ایسا بچا جو دین کامل بیان کرنے والا ہو، وہ سارے ہی شہید ہو گئے، یا پھر ایسا نہیں تھا تو باقی تھے انہوں نے پھر اس کو بیان نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ تعریف قرآن کے حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اچھا فرمایا کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یقیناً لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، آپ اس میں اختلاف کثیرہ پاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے جی اب میرے اوپر آپ پھر سوال کر دیں گے بھئی ہم اس کے تو قائل ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہاں ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لواجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یقیناً آپ اس میں اختلاف کثیرہ پاتے اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر اس بات کی یہاں سے تصریح ہو رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا یہ میرا کلام ہے، یہ میرا قول ہے، میں نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل کیا، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جب اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، فی اختلافا کثیرہ، جب یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہے ہی نہیں تو اس میں اختلاف کیسا؟ آپ کہیں گے جی پھر اس میں تعریف ہوئی، بعد میں ہوا، پہلے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا۔ پھر وہاں جو میں نے انا نحن نزلنا ذکر کا جو آپ نے کہا کوئی بھی ذکر ہو سکتا تو پھر وہاں پر جو باب تفیل استعمال ہوا اس کا کیا مطلب ہے؟ میری بات مکمل ہو گئی؟ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی جی میرے معزز ناظرین، ہمارے فاضل محاور نے، شریک گفتگو نے قبول فرمایا ہے کہ احادیث میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض میں محدثین نے زحمت کی ہے، محققین نے زحمت کی ہے، تو ان کے زحمتوں کے بدولت احادیث کے پہچان میں کہ حدیث صحیح ہیں یا ضعیف ہیں ان میں مدد ملتی ہے۔ میرے معزز اچھا معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک میری بات رہ گئی، اور اگر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں قرآن مجید کی جو یعنی یہ کتاب جو ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں ان کو، تو آپ نے کہا جی وہ پھر بتائیں جی کہاں وہ حدیث میں آیا کہ یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد، بلکہ ہماری ایک تفسیر ہے ادواء البیان تفسیر القرآن بالقرآن، ایک تو وہ قرآن مجید کی قرآن سے تفسیر لکھی ہے، اور دوسرا تفسیر ہے جو در منصور ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ تقریباً اسی پہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آ جاتی ہے کہ حضور اسلام کا اس کے بارے میں یہ قول ہے۔ جی تھینک یو سر۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں، اور ابھی آپ نے ان کی بات سنی، تو میرے معزز ناظرین یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ وہ احادیث جو تفسیر قرآن میں ہیں وہ کہاں ہیں۔ میں نے عرض کی خدمت میں قرآن کے الفاظ جتنے اہم ہیں اس کی زیادہ اہمیت قرآن کے معانی کے ہیں، کہ کوئی بھی کتاب ہو اس کے معانی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے الفاظ کے مقابلے میں۔ الفاظ ایک ذریعہ ہے، ایک پل ہے، آپ کو منتقل کر دیتا ہے معانی کی طرف، اصل تو مطلب معنی میں ہے، معنی اس طرح سے ہمیں پہنچے کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، ابہام نہ ہو، واضح ہو، جس طرح اللہ نے ارادہ کیا وہ اللہ کا میسج ہم تک پہنچ جائے۔ اس کا سب سے بہترین بیان کرنے والا کون ہے؟ بلا شک بلا ریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ تعلیم قرآن دے دیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس در منثور میں وہاں پر ہمارے پاس احادیث موجود ہیں۔ ملاحظہ فرمائی اسی در منثور کے لکھنے والے ہیں جناب سیوطی، یہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن تالیف عبد الرحمن السیوطی، بیروت میں 2008 میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 552 میں فی معرفت شروط المفسر و آدابہ، نمبر 78 میں یہاں پہ کہ انسان اگر قرآن کی تفسیر کرنا چاہے تو قرآن کی تفسیر کے لیے اس کے پاس کیا مآخذ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا، سب سے اہم جو ہے وہ کیا ہے؟ رسول النقل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے اہم جو ماخذ ہے، اور بلا شک بلا ریب یہی ہے کہ اس میں سب سے اہم
کون سا ماخذ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، وہو طراز المعلم، اور یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. لیکن یجب الحذر من الضعیف منہ والموضوع، لیکن اب برحذر رہیے، برخبردار رہیے کہ تفسیر میں ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث ہیں اس میں ضعیف بھی ہے اور موضوع بھی ہے. موضوع یعنی جھوٹی احادیث، ان سے آپ باخبر رہیے. فإنه كثير، یہ بہت زیادہ ہے، ضعیف اور موضوع بہت زیادہ ہے. ولہذا قال احمد نے اسی لیے فرمایا ثلاث کتب لا اصل لها، 3 ایسی چیزیں ہیں، 3 ابواب ہیں روایات میں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، جن کی کوئی اسانید نہیں ہے. وہ کیا ہیں؟ المغازی، ایک مغازی ہیں جو سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، اس کے احادیث کے کوئی سند نہیں ہے. دوسرا ہے ملاحم، الملاحم والفتن، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، انہوں نے جو اخبار دی ہیں کہ آخر الزمان میں آئندہ میں کیا باتیں واقع ہوں گی، اس میں بھی احادیث سب ضائع ہو چکی ہیں، اس کی کوئی سند نہیں. اور تیسری کیا؟ وہ تیسری تفسیر ہے. یہ احمد بن حنبل ہے، یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، یہ بخاری کا بھی استاد ہے، مسلم کا بھی استاد ہے، تمام کتب اربعہ کے ان سب انہی سے حدیث اخذ کیا انہوں نے. وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر میں اس کے کوئی ہمارے پاس سند نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے شاگردوں نے کہا ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ ان کے غالب کے اسناد نہیں ہے. غالب ہمارے پاس جو احادیث ہیں تفسیر میں، اس کے اسانید نہیں ہے. وَإِلَّا فَقَدْ صَحَّ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرٌ كَتَفْسِيرِ الظُّلْمِ بِالشِّكْرِ فِي آیَةِ الْأَنْعَامِ، لیکن ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں جو صحیح ہیں تفسیر میں. مثلا آیت الانعام میں ظلم سے مراد شرک ہے. والحساب الیسیر بالعرض والقوت بالرمی فی قوله وعدوا لهم ما استطاع من قوة. اور ایک دوسرا مثال ہے کہ سورہ مبارکہ انفال میں وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اس سے مراد یہ ہے کہ تیر اندازی میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ تیر اندازی میں آپ آمادہ ہو جائیں، اس سے مراد یہ ہے. اچھا، 2 مثالیں دے دی. اس 2 مثالوں کے بعد قلتوس، جناب سیوطی فرماتے ہیں الذی صح من ذلك قلیل جدا، فرماتے ہیں کہ بات غلط ہے کہ ہمارے پاس تفسیر میں احادیث زیادہ ہیں. فرماتے ہیں جو ہمارے پاس صحیح حدیث ہے تفسیر میں قلیل جدا، بہت ہی کم ہے، نہایت ہی کم ہے. بل اصل المرفوع منه فی غایت القلہ. اس کے بعد کہتے ہیں نہیں، اصل مرفوع کیا ہے؟ یعنی مستند. اب مستند ہے، ایک حدیث اگر مستند ہے اس کے ساتھ سند ہے، تو یہ تو عام ہے کہ اس سے وہ سند صحیح ہو یا ضعیف ہو یا حسن ہو، یا وہ سند معتبر ہو یا غیر معتبر ہو. یہ تو نہیں ہے کہ اگر سند ہے تو وہ حتماً صحیح ہے. فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ مرفوع یعنی مستند فی غایت القلہ، مستند حدیث ہمارے پاس حدیث میں غایت قلت میں ہے. وَسَأَسْرِدُهَا كُلَّهَا آخر الکتاب انشاءاللہ تعالی، اور میں اس کتاب کے آخر میں ان سب کا ذکر کروں گا. تو سیوطی صاحب وہی جو در منصور کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے شہادت دی ہے کہ ہمارے پاس حدیث غایت قلت، مستند احادیث غایت قلت میں ہے، مستند احادیث. اور اس میں صحیح کتنے ہیں؟ صحیح تو بہت ہی کم ہے، وہ ان کا خود اپنا کہنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ ان 2 باتوں میں خلط نہ کیجئے کہ بھئی در منصور میں اگر روایت، در منصور کھول کے دیکھیے، در منصور میں کتنے روایت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہایت ہی کم. در منصور 8 جلدوں پر ہے اور موٹی موٹی جلدیں ہیں، لیکن اس وہ اقوال اکثر تابعین کے اقوال ہیں، صحابہ کے بھی اقوال اس میں کم ہیں، صحابہ کے اقوال بھی اس میں کم ہے، اکثر اس میں تابعین کے اقوال ہیں اور تابع تابعین کے اقوال ہیں. وہ اس میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نہیں. پھر سیوطی صاحب جیسے انہوں نے وعدہ دیا تھا کہ میں ان احادیث کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے تفسیر میں، ان کا ذکر کروں گا، ان سب کا ذکر کروں گا. وہ سب کا ذکر کرتے ہیں. اور یہاں پر صفحہ نمبر 569 کے آخر میں یہاں سے کہتے ہیں کہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں سورۃ الفاتحہ سے. سورۃ الفاتحہ میں کتنی احادیث ہیں، اسی طرح چلتے جاتے ہیں. اچھا، صفحہ نمبر 570 سے ان کی بات شروع ہوتی ہے اور ان کی انتہا ہوتی ہے صفحہ نمبر 590 کے لگ بھگ، صفحے نمبر 590، یعنی کل 20 صفحے کے لگ بھگ. ہذا ما حضرنی من التفاسیر المرفوعہ، یہ میرے پاس ہیں جو تفاسیر ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، المصرح برفعها صحیحها وحسنها وضعیفها، بلی ومسندها ومعضلها ومرسلها ومعضلها. یہ ہمارے پاس سب احادیث ہیں، کل 20 صفحے ہیں، کل 20 صفحے ان کے احادیث ہیں ان کے پاس تفسیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں صحیح بھی ہے، اس میں صحیح بھی آ جاتا ہے، اس میں حسن بھی آ جاتا ہے، ضعیف بھی آ جاتا ہے، مرسل اور معضل سب آ جاتے ہیں اس میں.
20 صفحے آپ کے پاس تفسیر ہے، تفسیر حدیث میں تفسیر میں حدیث ہے آپ کے پاس. تو پھر یہ بالکل میرا موقف بالکل درست ہے، بلا شک بلا ریب، کہ قرآن کے معانی آپ سے کھو گئے. آپ کے پاس قرآن کے معانی نہیں، اور آپ کیوں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص کا قائل نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا حامل ہو. تو آپ کا یہی موقف ہے کہ بس یہی ہے، جو بخاری مسلم سے بڑی کتب حدیث میں جو لکھی یہی علم ہمارے پاس، اس کے علاوہ کوئی علم کا باب ہی مسدود ہے. آپ کو اس بات کے تو قائل نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ایسا وسیع ہے، ہر دور میں ان کا ایسا وسیع جو سارے ان علوم کا حامل ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین قیامت تک ناقص ہے، کیا قیامت تک ناقص ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے متعلق، یہ قرآن کا جزو ہے. کیا چیز؟ وہ یعنی قرآن کے معانی جو آپ سے کھو گئے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں، یہ آپ کے پاس نہیں ہے. ختم، قیامت تک دین ناقص ہی ناقص، اس کا کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ چاہے جتنا یہاں پہ آپ اپنے مشائخ کے ساتھ، اساتید کے ساتھ میٹنگ رکھیں، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، اس کے معانی میں ہمارے پاس اختلافات ہیں. اس کے اصلی معنی کیا ہمیں نہیں پتہ چلتا اکثر آیات میں، کیونکہ اکثر آیات میں کئی ایک اقوال ہیں. آپ کتاب اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن، اس میں بھی دیکھیں، اس میں بھی اقوال بہت زیادہ ہیں. سب تفاسیر میں اقوال ہی اقوال ہیں، احتمالات ہی احتمالات. اچھا، اس کے بعد آتے ہیں سننا، وہ اس احادیث کی بات، احادیث قولیہ اور فعلیہ جو مثلا تفسیر میں نہیں ہے، وہ بھی آپ کے پاس نہایت ہی کم ہے. اب وہ بھی آپ کے پاس نہایت ہی قلت میں ہے. اور آپ جو فرماتے ہیں نا کہ مشائخ نے محنت کیا کہ ہمیں رجال حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سے معتبر کون سی حدیث ہے، غیر معتبر کون سی ہے. تو میرے محترم ناظرین، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیے. اب کبھی اور اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حدیث یہ قطعی الصدور ہے. حدیث ظنی الصدور رہتا ہے. یعنی جو حدیث صحیح بھی ہو، یعنی بخاری کا حدیث ہے، مسلم کا حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، وہ احادیث ظنی الصدور رہتی ہیں. البتہ یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایک حدیث اس کے سب رجال ثقات ہوں تو یہ حجت ہوا کرتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آیے نفر سے لیتے ہیں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. کہتے ہیں یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اگر ایک حدیث کے سارے رجال ثقات ہوں تو وہ حجت ہوا کرتی ہے. لیکن یہ سب محل بحث ہیں، یہ سب بلکہ مردود ہیں، یہ باتیں غلط ہیں. اچھا، تو قرآن کے الفاظ کے متعلق جو آپ استدلال کر رہے ہیں نا، قرآن کے الفاظ کو ہم مان بھی لیں، اس کے معانی کے متعلق، اور پھر سنت قولیہ اور فعلیہ جو غیر قرآن سے متعلق ہے، مثلا نماز کے متعلق ہے، وضو کے متعلق ہے، بقیہ امور زندگی، امور دین و دنیا کے متعلق ہے، وہ حدیث آپ سے کھو گئی ہیں. جیسے احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو مغازی میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ملاحم میں تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں. تو اسی طرح بقیہ امور میں بھی آپ کے حدیث بہت کم ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے رائے جو ہے اس کی ایک ہمارے پاس اصل ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اجتہاد کرنی چاہیے. تو میرے معزز ناظرین، جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ کہ حدیث معاذ بن جبل کی ہے، جو وہ یمن جاتے ہوئے ان سے مروی ہے. ملاحظہ فرمائیے، ضعیف سنن ترمذی، تالیف محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ الترمذی، اور تحقیق کس کی؟ محمد ناصر الدین الالبانی کی، چھاپ الریاض. یہاں پر صفحہ نمبر 124 میں اسی حدیث کی بات ہے. باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی، قاضی کیف قضاوت کرے گا. اچھا، قاضی اپنی ڈیوٹی کیسے انجام دے گا. تو یہاں پر کیف تقضی، اس نے کہا کہ اگر قرآن میں بھی نہ ہو، سنت میں بھی نہ ہو، تو میں اجتہاد کروں گا. الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفون. ایک حدیث آپ نے حوالہ دیا، وہ آپ کے اپنے کتب میں وہ حدیث ضعیف ہے. یعنی اجتہاد کی تصحیح کے لیے عمدہ جو سب سے محکم دلیل ہے جماعت ہمارے بھائیوں کے نزدیک، وہ یہی حدیث ہے کہ ہم اجتہاد کرتے ہیں. بھئی ایک چیز قرآن میں بھی نہیں، سنت نہیں، اپنی فکر سے بنا لیتے ہیں. جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اور وہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث ضعیف ہے. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. کیوں قرآن کے مخالف ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیہ نمبر 48 میں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ لوگوں میں قضاوت جب کرتے ہیں بما انزل اللہ کے مطابق آپ قضاوت کریں. اب قرآن میں نہیں ہے، سنت میں اپنے سے آپ سے بنا دوں گا، اپنے فکر سے بنا دوں گا، یہ قرآن کے خلاف ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کہ رائے کے مذمت میں آپ لوگوں کے ہاں احادیث بہت زیادہ ہیں. اگر میں آپ کو اگر آپ چاہیں تو میں وہ احادیث آپ کو دکھاؤں رائے کی مذمت میں، لیکن ہم موضوع سے نکل جائیں گے. جناب عمر سے اور بقیہ صحابہ سے بہت ساری روایت مروی ہیں کہ انہوں نے کیسے رائے کی، انہوں نے تعین کیا. اچھا، اس کے علاوہ جب ابو حنیفہ صاحب کی ذکر آیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں ان کے ایک بہت ہی جید عالم ہیں جو آپ سب جانتے ہیں، ان جماعت کا اس پہ فخر ہے. وہ اس کتاب کے مؤلف ہیں، کتاب بخاری کے مؤلف محمد ابن اسماعیل بخاری. ان کی بات سناؤں کہ وہ ان کا رائے کیا ہے ابو حنیفہ کے متعلق. یہ کتاب التاریخ الکبیر، تالیف محمد ابن اسماعیل البخاری، یہ جلد نمبر 8 ہے اس کتاب کی، کتاب تاریخ کبیر میں. یہاں پر صفحہ نمبر 81 میں نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے متعلق ان کی فرمائش کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے. نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ الکوفی مولا لبنی تیم اللہ ابن ثعلبہ. اچھا، کان مرجئا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے محترم بھائی، عالم صاحب، عالم گرامی، کہ محدثین کے ہاں مرجئہ جو ہیں وہ، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں الفاظ بڑے سخت ہیں، اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ ان کا عقیدہ کیا ہے. جہمیہ اور مرجئہ کے متعلق محدثین کے عقائد کیا ہیں، جیسے بخاری صاحب ہیں، مسلم صاحب ہیں، احمد ابن حنبل ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے. بلا شک بلا ريب ان کو زندیق سمجھتے تھے. وہ تصریح فرماتے کان مرجئا، یہ مرجئی تھا. سکتوا عنہ وعن رأیہ وعن حدیثہ، سکتوا عنہ، اس کو قابل ذکر نہیں سمجھا ہے، اس کے اجتہاد کو بھی قابل ذکر نہیں سمجھے، اور اس کے احادیث کو بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والاعلام، چاپ دار الغرب اسلامی، جلد نمبر 8 پہ. یہاں پر ذہبی صاحب کی یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 191 میں زہری سے روایت ہے، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان میں اضافہ کمی بیشی نہیں ہوتی. کیا ہے؟ مرجئہ کا یہ قول تھا کہ ایمان قول ہے، ایمان صرف قول ہے، عمل کا ایمان میں کوئی دخل نہیں ہے. آپ نماز نہ پڑھیں تو جب تک آپ نے شہادتین پڑھی ہے تو آپ مومن ہیں. اچھا، تو اس حدیث کو زہری سے نقل کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو العباس ابن سراج کہتے ہیں، شہد تو ابا عبداللہ البخاری ودفع علیہ کتاب محمد ابن کرم، اس کو یہ حدیث دکھایا گیا محمد ابن اسماعیل بخاری کو. فكتب على ظهر کتابی، اس نے اپنے خط سے کتاب میں لکھا، من حدث بهذا استوجب الضرب الشدید والحبس الطویل، جس کا یہ عقیدہ ہو، جو اس حدیث کو نقل کرے، وہ مستحق ہے کہ اس کو بری طرح سے مارا جائے اور اس کو بہت طویل عرصے تک جیل میں رکھا جائے. کتاب السنہ لابی بکر احمد ابن محمد ابن یزید الخلال، متوفى سنہ 311. یہاں پر یہ ملاحظہ فرمائے، جلد نمبر 5 میں یہاں پر ذکر جہمیہ اور مرجئہ کے متعلق. یہاں پر اس صفحے میں احمد ابن حنبل سے روایت کرتے ہیں، اذا عرف ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه يعني فهو مؤمن وهذا كفر ابلیس قد عرف ربه بقلبه فقال رب بما اغويتني. احمد ابن حنبل کے متعلق جہمیہ اور مرجئہ کا یہ قول ذکر کیا گیا کہ ایمان تو صرف دل میں ہوتا ہے، عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ایمان میں. تو اس نے کہا کہ یہ ابلیس والی کفر کی بات، یہ وہی کفر ہے جس میں ابلیس اس میں کافر ہوا ہے. اچھا، ابن تیمیہ نے اپنے مختلف کتب میں، کم از کم اس کے ایک کتاب میں یہ موجود ہے کہ بخاری کی جو بخاری صاحب کی کتاب الایمان جو ہے وہ سارا کا سارا رد ہے مرجئہ پر. اور اس بخاری صاحب نے کتاب الایمان میں ایسے اس کے کتاب الایمان جو صحیح بخاری میں ہے، یعنی جامع الصغیر میں ہے، وہ حدیث انہوں نے شامل کیے ہیں جس سے یہی ثابت کرنا ان کا مقصود ہے کہ عمل کا دخل ہے ایمان میں، اور صرف عقیدے سے انسان مومن نہیں بنتا. بہرحال تو یہ آپ کے آپ جنس کو وہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کی اجتہاد صحیح ہے، یہ آپ کے بخاری ہے کہ نہ ان کے اجتہاد کو مانتا ہے، نہ اس کی حدیث کو مانتا ہے ابو حنیفہ کی، اور اس کو اسلام سے بھی خارج سمجھتا ہے کیونکہ اس کو مرجئی سمجھتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف، جمع قرآن کی طرف، کہ جمع قرآن والی حدیث میں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صحابہ کا یہ قول ہے
صحابہ کا یہ قول ہے، جناب ابو بکر خلیفہ اول کا، جناب عمر خلیفہ ثانی کا، اور زید بن ثابت تینوں کا، کہ ہمیں قرآن جمع کرنی چاہیے، اگر جمع نہ کریں قرآن ضائع ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے صحابہ جو قاری تھے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے، اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ لی ہے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی حفاظت کریں۔ میں اس بات سے آگے بڑھتا ہوں میرے معزز ناظرین، اگر جمع قرآن کی آپ کہانی دیکھیں، جو ہمارے پیارے بھائی محترم برادران جو صحابہ کے ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کا جس طرح عقیدہ مثلا امامت کی طرح ہے، اسی طرح قرآن مجید میں ان کا عقیدہ اگر دیکھیں تو بالکل واضح البطلان ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ابھی انہوں نے خود کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھایا، کس میں لکھا؟ تختیوں پہ لکھایا، ہڈیوں پہ لکھایا، پتوں پہ لکھایا، اور وہ اس سے متفرق تھی، اور وہ وفات ہو گئے۔ تو وفات ہو گئی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہی تھی کہ قرآن کو پہنچانا ہے، اور قیامت تک تو دوسرا قرآن آنے والا نہیں ہے، یہ بعد میں آنے والے نسلوں تک امانت داری کے ساتھ کیسے پہنچایا جائے؟ نہ اس نے کوئی اہتمام کیا کہ اس قرآن کی حفاظت کرے، اس قرآن کو وہ جمع کر دے، یا کم از کم کسی امین شخص کے سپرد کر دے، امانت دار شخص کے سپرد کر دے کہ وہ بعد میں وہ اس کو جمع کرے تاکہ ضائع نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کیا بس چلے گئے، ختم ہو گئے۔ جس طرح وہ دنیا سے چلے گئے، اور خود وہ ہمیشہ خبردار دیتے تھے، تحذیر کرتے تھے کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے، ایسے امام آئیں گے جو آپ کو گمراہ کر دیں گے دین سے، لیکن ان کو پتہ بھی ہے کہ ساری اختلافات امامت کی وجہ سے ہے، اس کے باوجود انہوں نے امام کی تعین نہیں کیا۔ دین میں بدعات وارد ہوئی اسی لیے کہ دین میں امامت میں اختلاف آیا، تبھی دوسرے مسائل پہ اختلاف اس کی فرع ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے امام تعین نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق، یعنی آپ کا عقیدہ جو ہے، آپ کا جو موقف ہے قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق، یہ سب سے پہلا طعن ہے کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا اہتمام نہیں کیا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیمتی میسج اللہ کی جانب سے لے کر آ رہے ہیں، قرآن مجید اور اس کے معانی، اس کے محفوظ رہنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ختم بات۔ میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ بخاری کی جو روایت ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری شابدار حیات تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 831 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ جب پہلی دفعہ جب عمر صاحب آئے تھے، جناب عمر خلیفہ ثانی آئے تھے خلیفہ اول کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بالناس، یمامہ کے جنگ میں بہت سارے لوگ مارے گئے، وانی اخشى ان يستحر القتل بالقراء، اور مجھے یہ خوف ہے کہ مزید قاری جو صحابہ قرآن کی تلاوت جانتے ہیں وہ مزید قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، فی المواطن، دوسرے مقامات پر، دوسرے جگہوں، فیذهب کثیر من القرآن، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا، مجھے جو ڈر ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ آپ کے نزدیک ابو بکر عمر یہ دونوں سب صحابہ سے افضل ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اسپیشل اسٹوڈنٹ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سب سے افقہ تھے، تفسیر میں، علم میں سب سے آگے تھے، تو کیا وہ ایسا خلاف قرآن عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا مثلا ایک شخص جو عام مسلمان ہے خلاف قرآن عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ ایک عام مسلمان خلاف قرآن عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا، تو عمر صاحب کیوں فرماتے ہیں کہ مجھے یہی ڈر ہے کہ بھئی یہ قاری لوگ مارے جائیں گے اور بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو مطلب یہی ہے کہ وہ اس آیت سے وہ مفہوم نہیں لیتے جو آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کا جیسے میں نے عرض کیا، یہ ایک زبردستی والی بات ہے کہ ایک آیت پکڑ لو، اس پہ ایک معنی جو ہے تحمیل کر دو، اس کا آیت کا معنی یہی ہے۔ کیوں آپ انصاف نہیں کرتے کہ ہمیں نہیں معلوم؟ بلی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہاں کس کی طرف پلٹتا ہے؟ اچھا، اب مان بھی لینا لہو لحافظون کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کیا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی کتب میں تو بہت سارے آیات ہیں جو ضائع ہو چکے ہیں، مثلا حروف سبعہ ہیں، قرآن کے حروف سبعہ ہیں، آپ اس کے متعلق ہمیں دکھائیں۔ ابو بکر سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، زید بن ثابت سے پہلے، یہ تو آپ کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، تو آپ ہمیں دکھائیں امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف کہاں ہے ان کی؟ اگر
اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام تو زید بن ثابت سے بہت زیادہ عالم ہے. آپ کو یہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ان سے بہت زیادہ عالم ہے قرآن میں اور بقیت دین کے ہر جہت میں. تو ان کی مصحف کہاں ہے؟ ہمیں دکھائیں وہ مصحف. آپ ہمیں بتائیں، یہ آپ کی کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا تھا. اچھا، صحیح سند کے ساتھ ثابت. اس کے علاوہ متواتر احادیث آپ کے صحیح نہیں، متواتر احادیث میں حروف سبعہ ہیں، وہ ہمیں دکھائیں کہ وہ کہاں ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ موقف کیا ہے عزیزو؟ شیعہ موقف یہ ہے کہ دین سراسر کامل ہے. دین سراسر کامل ہے. جو دین ابھی شیعوں کے پاس موجود ہے، جتنا ہمیں ضرورت ہے اتنا ہمارے پاس ہے. ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے بہت محنت کے ساتھ اپنے شیعوں کو پرورش دی، اپنے محدثین کو اپنے دور میں پرورش دی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں، ان کے بعد بقیہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی پرورش کی اور ان کو کتب لکھا دیے، اور وہ امر کرتے تھے کہ لکھو. ان کے اصحاب سب مصنف تھے، مؤلف تھے، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کتابیں لکھی. تو ہمارے پاس تفسیر قرآن میں احادیث بہت زیادہ ہیں الحمدللہ رب العالمین، معصومین سے. اور اسی طرح دین کے تمام ابواب میں، بالخصوص توحید میں، بالخصوص معاد میں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات اقدس میں، اور اسی طرح ابواب دین میں، طہارت میں، صلاۃ میں، صوم و زکوٰۃ اور بقیہ ابواب حلال و حرام میں ہمارے پاس احادیث روایات بہت زیادہ ہیں. تو ہم نہیں کہتے کہ جتنا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ سب ہمیں پہنچا، نہیں، لیکن جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا ہمیں پہنچا ہے. اتنا حد تک پہنچا ہے کہ ہمیں اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رائے کی استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے سے حکم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پہنچا الحمدللہ رب العالمین، اور اسی لیے شیعوں کا حجج بہت قوی ہے. اچھا، تو آپ سے جو سوال عرض ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. الحمدللہ، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. اور صحابہ نے بھی اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا، یعنی صحابہ حفاظت کریں گے. تو صحابہ نے اگر یہ تو کوئی حدیث، کوئی روایت تو نہیں ہے، آپ کی صرف اپنی وہ استنباط ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ اگر اس آیت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کرے گا، تو کیوں ابو بکر عمر نے اپنی میٹنگ میں یہ کہا کہ اگر قاری مزید مارے گئے تو قرآن بہت سارا ضائع ہو جائے گا؟ کیا ان کے لیے جائز تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اظہار رائے کر دیں، اللہ کے قرآن مجید کے خلاف ایک عقیدہ رکھیں؟ کیا ان کے لیے جائز تھا؟ یا اس آیت کا مفہوم ہی کچھ اور ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا مطلب یہ ضروری طور پہ نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر ہمیں اس سوال کا جواب دے دیں کہ قرآن کے معانی کے احادیث تو آپ کے پاس ہیں نہیں. قرآن کے الفاظ اگر سب کے سب محفوظ بھی ہوں، ایسا مثلا ایک شعر کی کتاب ہے ہمارے پاس، تو اس کے معانی میں پتہ نہیں چلتا خاص طور پہ کہ معنی کیا ہے، تو اس شعر کا فائدہ کیا ہے؟ شعر کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح قرآن مجید جو معانی، جو مفاہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کل تو آپ کے پاس 20 صفحے ہیں، کل 20 صفحے ہیں، اس میں سے اکثر ضعیف، اس میں خرافات، اسرائیلیات الا ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں. وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. اس کو یہ تو پھر کیوں آپ ادعا کرتے ہیں قرآن ہمارے پاس کامل ہے؟ پھر اس کے علاوہ اگر قرآن کے الفاظ کامل ہیں، ان سوالات کا آپ نوٹ کیجئے، جواب دیں، حروف سبعہ میں دکھا دیں. بسم اللہ کریں. فاروق حیدر صاحب.